Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کی تو پھر شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو جب ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو دوسری کرنی چاہیے تو نہیں کرنی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر نہیں کرنی چاہیے, جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں کر رہے ہو. تو میرا موقف, بلکہ جو شریعت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہو تو بھی تو کرنی چاہیے. اسلام میں اصل زیادہ ہے, زیادہ بیویاں ہیں. ایک بیوی کسی مجبوری سے رکھے آدمی, وہ مجبوری کیا ہے؟ ان خفتم اللہ تعدلوا, اگر تم عدل نہیں کر سکتے, تمہیں خوف ہے اس بات کا, خطرہ ہے, فواحدتن, تو پھر ایک شادی کرو. اور آگے اس کی تفسیر کیا ہے کہ اگر ایک کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر باندیاں رکھو. باندیاں کا تو آج کل رواج نہیں ہے. تو وہ ایک شادی بھی شرط ہے کہ عدل کر سکتا ہو. تو اس ایک میں تو کوئی یہ بات کرتا نہیں ہے, اس کو تو کہتے ہیں بھائی تو کرنی ہے, حالانکہ وہ بھی تو مشروط ہے نا. تو اسی طرح جیسے ایک کی ترغیب ہے کہ اصل یہ ہے کہ کی جائے, بغیر نکاح کی زندگی پسند نہیں ہے, تو ایسے ہی اسلام میں یہ کہ زیادہ شادیاں کرنے کی کوشش کرے آدمی اور حقوق بھی پورے کرے, ان کے برابری بھی کرے. خطرہ ہے کہ بھائی برابری ممکن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر زیادہ نہ کرے. تو یہ کیوں اسلام نے حکم دیا, یہ بات سمجھنے کی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں دوسری کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیوں کریں. میں کہتا ہوں آپ کو نہیں ہے, معاشرے کو ضرورت ہے, عورتوں کو ضرورت ہے. دیکھو اگر مرد یہ کہنا شروع کر دیں ہمیں ایک شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور سارے مرد یہ کہہ کے ایک بھی نہ کریں, تو علماء ڈنڈا لے کے ان کی دھنائی لگائیں گے, زبردستی کروائیں گے نا کہ آپ کو نہیں ہے تو عورتوں کو تو ہے نا. ان کا کیا قصور ہے بھائی, ان کو کیوں آپ نے مصیبت میں جو ہے نا مصیبت کی بھینٹ چڑھا دیا ہے. وہ زنا کی طرف مائل ہوں گی, وہ معاشی کفالت کی محتاج ہوں گی, اولاد کی نعمت سے محروم ہوں گی. تو اسی طرح یاد رکھو کہ آپ کو دوسری کی ضرورت نہیں ہے, معاشرے کو ضرورت ہے. تو معاشرے کی ضرورت کی بیس پہ شریعت نے کہا ہے کہ آپ زیادہ شادیاں کریں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول نے ہمیں زیادہ شادیوں کا حکم دیا تو اگر سب لوگ دو دو رکھنا شروع کر دیں گے تو اتنی عورتیں تو مارکیٹ میں ہیں نہیں نا. یار سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ان کو کیا سمجھائے آدمی. بھائی پھر اگر یہ مرد کی ضرورت ہے یا ترغیب ہے تو اللہ اتنی عورتیں تو پیدا تو کرتے ہیں نا. اتنی عورتیں تھوڑی ہیں دنیا میں, تو ریشو تقریباً برابر یا تھوڑا سا ریشو زیادہ ہوگا, اتنے زیادہ تھوڑی ہے. تو خوب سمجھیں, جب اسلام نے آپ کو ترغیب دی کہ آپ کریں تو کوشش ہر ایک کرے گا, کامیاب ہر ایک نہیں ہوگا. فائدہ عورت کو ہوگا کہ رشتوں کی بھرمار کی وجہ سے ہر عورت کی اس کی پسند کی, اس کی مرضی کی شادی ہو جائے گی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ یہ خود فیصلہ کرے گی بھائی یہ پہلی والا ہے یا دوسری والا ہے یا چوتھی والا ہے, میں نے چوتھی والے سے نہیں, میں نے پہلی والے سے کرنی ہے. تو وہ تھوڑی آپ سے دوسری بیوی کیوں بنے گی آپ کی. وہ آپ پیغام بھیجو, آپ کا کام ہے ٹرائی کرنا, اگلے کا کام ہے اپنا فائدہ دیکھ کے آپ کے پیغام کو قبول کرنا. اگر اس کو آپ کے پیغام قبول کرنے میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ قبول کرے گی, نہیں تو وہ کنوارے کو آپ پہ ترجیح دے گی. اگر کنوارا موجود ہے اس کے باوجود آپ کی دوسری بیوی بن رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, جبھی وہ آپ کو ترجیح دے رہی ہے. تو یہ خود سے نہیں ہو جاتی, یہ سامنے والی پارٹی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے. تو ترغیب اسلام نے دی ہے مردوں کو, تم تو کرو. عورت کو نہیں کہا کہ تم بھی چوتھی بیوی بنو یا تیسری یا چوتھی دوسری. عورت کو کہا تم اپنا فائدہ دیکھو. اب عورتیں بننا بھی چاہتی ہیں, کسی کی پہلی بھی بننا چاہتی ہیں, کسی کی دوسری بننا چاہتی ہیں. بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ چوتھی بھی کریں نا عورتیں ان کی بیوی بن جائیں گی, لیکن وہ دوسری نہیں کر رہے. وہ کہنا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. او بھائی تمہیں ضرورت نہیں ہے, عورتوں کو ضرورت ہے اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسلام میں اصل حکم یہ ہے کہ ضرورت ہو نہ ہو آپ کریں. صرف ایک شرط ہے کہ اگر حقوق ادا کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ پھر تو لٹکا دیں گے, اس کے ظلم کریں گے آپ اس کے ساتھ. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ تو یہ ضرورت کی بیس پہ نہیں ہے کہ اگر ضرورت ہے تو آپ دوسری کریں, ضرورت نہیں ہے تو نہیں. بھائی ضرورت نہیں ہے تو بھی آپ کریں, اصل یہی کہ آپ زیادہ بیویاں رکھنے کی کوشش کریں. تبھی اسلام نے یہودی اور عیسائی عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت دے دی. اسلام کو پتا تھا مسلمان عورتیں مارکیٹ میں چھاٹ ہو جائیں گی جب مرد چار چار کریں گے نا, تو ان کو دوسری قوموں سے عورتیں لانی پڑیں گی, ورنہ یہودی عیسائی عورت سے شادی کی کیا ضرورت ہے بتاؤ, بولو نا کیا ضرورت ہے آپ کو.
فائدہ اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی عورتوں سے بھی پھر جب کم پڑ گئی تو یورپ سے بھی لے کر آ رہے ہو تو ان کی نسل کم ہوگی, آپ کی بڑھے گی, مسلمانوں کی کا گروتھ ریشو بڑھے گا. باقی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کی شرطیں کیا ہیں وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن ایک جنرلی ایک اصول بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ ضرورت پر نہیں ہے. اور اگر اسلام ضرورت پر مدار رکھ دیتا کہ جس کو ضرورت ہو دوسری کرے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا, جیسے کہ ہو رہا ہے. فساد یہ ہوتا کہ لوگ پہلی بیوی کو تانے دیتے کہ تم اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہی تھی, تم اس کے معیار پہ پوری نہیں اتر رہی تھی, تم میں کوئی خامی تھی تو اس نے دوسری کی ہے. ایک تو اس پہ سوکن آئی ہے اس کی تکلیف, دوسرا وہ تانوں کی تکلیف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں, یہ بعض علماء تو نہیں کہتے, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسری شادی کر رہا ہے تو تمہیں ضرورت کیا ہے, پہلی بیوی میں کوئی خرابی ہے, کوئی فالٹ ہے, یعنی اب اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میری پہلی بیوی ٹھیک نہیں ہے. تو اسلام نے عورت کو اس ٹینشن سے نکال دیا. بھائی دوسری شادی کرنا اس کی علامت ہے ہی نہیں کہ تم میں کوئی خرابی ہے, پھر کیوں کر رہے ہو؟ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ حلال ہے اور اس میں ثواب ہے, زیادہ عورتوں کی کفالت کرو زیادہ ثواب ملے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ خیر ہذه الامتی اکثرهم نساء, اس امت میں جس کی بیویاں زیادہ وہ زیادہ بہتر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بس اللہ کے صحابی رسول نے ظاہر ہے نبی کے عمل کو دیکھ کے ہی یہ کہا ہوگا نا. عبداللہ بن عباس کا فتویٰ کوئی معمولی حیثیت کا حامل تھوڑی ہے. نہیں آ رہی تو رہنے دیں, نظریہ درست کر رہے ہیں, شادی کرنا نہ کرنا آپ کا ہیڈیک ہے, لیکن اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں. اس میں عورت کا فائدہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں عورت کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے جو بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, تو بیڑا غرق معاشرہ کرتا ہے اس کا تانے دے دے کے. دوسرا بیڑا غرق وہ مرد کرتا ہے جو دوسری کر کے اس کو لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے. وہ اسلام بیڑا غرق نہیں کر رہا, وہ آپ کا اپنا عمل. وہ تو ایک شادی کرنے والے بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں, سارے ایک شادی کر کے بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں. تو آپ اس پہ یہ کہو علماء جو نکاح کی فضیلت پہ بیان کرتے ہیں, شادی کی ترغیب پر قرآن و حدیث میں جو ترغیبات ہیں غلط ہیں, فلاں نے شادی کی تھی بیوی کا بیڑا غرق کر دیا. او بھائی وہ اسلام نے, قرآن نے یا مفتی طارق مسعود نے نہیں کیا, وہ اس کے کمبخت میاں نے خود کیا ہے. صحیح ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی طرح 4 شادیوں کر کے بھی کوئی بیوی کا بیڑا غرق کر دے تو وہ اس کا اپنا ہیڈک ہے. تو اسلام کا حکم بھی اس سے خراب نہیں ہوتا. اور مولانا صاحب کے, مفتی صاحب کے جو بیانات ہیں نا جو یوٹیوب پہ آج کل بڑے پھیلے ہوئے ہیں, وہی مفتی طارق مسعود صاحب. میں اس لیے کہہ رہا ہوں لوگ مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنا ہے آپ نے کبھی؟ تو مجھے پہچانتے نہیں نا جب میں عام لباس میں گھوم رہا ہوتا ہوں. تو سمجھ میں آئی یہاں تک بات؟ تو ضرورت کا اگر ہوتا نا تو پھر بیوی میں فالٹ ثابت کرنا پڑتا. یہی وجہ ہے کہ آج جو دوسری شادی کرتا ہے پہلی کو جب تک بدنام نہ کر دے نا, وہ اس کو لوگ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے کہ آپ کر سکتے ہو. تو آپ بتاؤ میری پہلی بیوی بہت اچھی ہے, اگر خرابیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں, آپ میں بھی اس میں بھی, بہت اچھی ہے اور اس نے مجھے اتنا سکون دیا ہے کہ مجھے دوسری کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے, لیکن اللہ نے اجازت دی ہے, معاشرے کو ضرورت ہے تو اس لیے میں کر رہا ہوں. اب لوگ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ معاشرے کو تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے. اسلام میں تو 4 شادی نہیں, اسلام میں تو نماز بھی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو پھر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. تو آپ کا جب میں پہلی شادی کر رہا تھا تو اس وقت یہ باتیں کیوں نہیں کی تھی؟ بھائی سنت ہے نا جلدی شادی کرنا, تو جو میں کر رہا تھا تو اس وقت کیوں نہیں کہا تھا اسلام میں صرف شادی نہیں ہے, اسلام میں تو نماز بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, فلانا بھی ہے. تو بھائی ہے وہ بھی کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی ہے نا, یہ والا آسان ہے اس لیے کر رہے ہیں ہم. آسان پہ بھی عمل نہ کرے تو مشکل پہ کہاں سے آئے گا؟ اور ویسے آسان ہے نہیں ہے, ویسے آسان ہے نہیں. 2-3 ہو جائیں گی. ہیلمٹ پہنے بغیر گھر میں نہیں جاؤ. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں جس کی 2 بیویاں گھر میں جانے سے پہلے ہیلمٹ پہن کے جائے. وہ آسان ہوتا تو ہمارے جتنے سیاسی لیڈر جن کے بڑے اسکینڈل چل رہے ہیں آج کل, وہ فلانی کے ساتھ ڈمکانی کے ساتھ بڑے اسکینڈل آ رہے ہیں نا, یہ 4 بیویاں رکھتے ہیں, یہ اسکینڈل نہ بنتے ان کے. یہ اس لیے بیویوں سے جان چھڑاتے ہیں کہ بھائی ٹینشن والا کام ہے یہ, ٹھیک ہے نا؟ ٹینشن بیوی میں ہوتی ہے تبھی عبادت بھی ہے. تو اب اگر کوئی پوچھے نا کہ ضرورت, اچھا ہاں جب آپ یہ کہیں گے کہ معاشرے کو لوگ آپ سے کہیں گے تمہیں ضرورت کیا ہے, آپ بولے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں ویسے ہی کر رہا ہوں, اجازت ہے شریعت میں, معاشرے کی ضرورت ہے, تو کہیں گے اچھا معاشرے کی ضرورت, ماشاء اللہ, ہاں معاشرے کی ضرورت, بڑے نیک بنے پھر رہے ہو نا معاشرے کی, تو لے آؤ کسی پرانی 58 سال کی بیوہ کو لے آؤ, معاشرے کی ضرورت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی. 58 سال کی, یہ آرڈر پہ بیوہ بھی کیا جا سکتا ہے آج کل. تو کسی بھی دہشت گرد کو پیسے دو نا, وہ آرڈر پہ بھی بیوہ کر دیتا ہے. تو معاشرے کی بیوہ 58 سال کی عورت سے کرو نا, وہ فلانی 65 سال کی چڑیل وہاں رہتی ہے, اس بیچاری کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو اس سے کر لو, معاشرے کی ضرورت تو زیادہ ہے.
تو آپ ان کو بتائیں کہ میں عیدی سینٹر نہیں کھول رہا, نکاح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. نکاح میں اللہ کا ارشاد ہے, کیونکہ نکاح جب انسان کرتا ہے تو بیوی سے محبت ہونا ضروری ہے. ہر محبت کا ایک الگ, ماں باپ سے الگ ٹائپ کی محبت ہوتی ہے. دیکھو ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی, لیکن نکاح میں آپ کسی 20 سالہ آدمی کو بولو کہ بھائی بیٹا تمہاری شادی کرا رہے ہیں ہم, جو ہے نا جتنی تمہاری امی ہے نا 80 سال کی, تو ان سے ایک 81 سال کی ہم نے تمہارے لیے بیوی دیکھی ہے. وہ کہے گا ابا امی 80 سال کی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے, 75 میں اتنی اچھی نہیں لگتی تھی, اتنی 80 میں تو اور نور آ جاتا ہے نا, لیکن بیگم ابا 80 سال کی نہ لے کر آؤ. تو قرآن کا بھی یہ حکم ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, جو تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو. ہاں اس میں یہ بات ضرور ہے کہ بعض دفعہ یہ مصلحت دنیا کی ہوتی ہے, بعض دفعہ آخرت کی بھی ہوتی ہے. تو اخروی مصلحت کو بھی دیکھنا چاہیے, دنیاوی مصلحت کو بھی دیکھنا چاہیے. بالکل یہی حسن و جمال کی تلاش میں لگے رہنا اور بس کم عمر بچی چاہیے اور اتنی یہ جو ٹینشنیں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں, بھائی تھوڑا آخرت کا تڑکا بھی لگا دو اس میں. میں کہتا ہوں دوسری شادی کرنی ہے تو بھائی کسی بیوہ سے کر لو جو زیادہ 80 سال کی نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن اتنی ہو کہ تمہارا دل اس کی طرف مائل ہو, تو اس کے ایک آدھ بچے بھی پال لو, تو شادی کا مزہ بھی اور ساتھ ساتھ یتیموں کی کفالت کا مزہ بھی, تو دونوں ہو جائے تو اچھا ہے نا. تو ترغیب کے طور پر یہ میں بھی کہتا ہوں, لوگوں کو بھی کہنا چاہیے, اور اللہ کا شکر ہے ہم نے بھی ٹوٹا پھوٹا اس پہ عمل کی کوشش کی ہے. تو یہ ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی کر لے, کوئی کم عمر سے بھی کر لے, کوئی خوبصورت سے بھی کر لے, تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. نکاح تو کر لیا نا, گرل فرینڈ تو نہیں بنایا, برائی کی طرف تو نہیں گیا نا. تو تانا دینے کا پھر بھی کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, چاہے وہ کم عمر سے کرے چاہے زیادہ عمر سے کرے. بچوں والی, ابھی ایک دن پہلے 3-4 دن پہلے ایک صاحب آئے, انہوں نے بیوہ سے شادی کی, اس کے بچوں کی بھی دوسری شادی کی, اس کے بچوں کی بھی کفالت کی ہے. تو ماشاءاللہ ان کو دیکھ کر ایسا ان کی کارگزاری سن کے مزہ آیا, میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. میں نے کہا یار 2-4 لوگ اور معاشرے میں ایسے پیدا ہو جائیں تو مزہ ہی آ جائے. تو اچھی بات تو ہے یہ. تو جس طرح بھی کوئی کر رہا ہے بھائی, خیر کا کام کر رہا ہے, اس کو معاشرے میں پروموٹ کرو, ٹھیک ہے نا. تو دوسری کی ضرورت نہیں بھی ہو پھر بھی کرو. ہاں ٹینشن والا کام ہے. لوگ کہتے ہیں جب ضرورت نہیں ہے تو میں ٹینشن کیوں لوں. بھائی جس آپ کو نہیں ہے نا, معاشرے کو ضرورت ہے, تو جب معاشرے میں کسی کام کی ضرورت کا تحقق ہو جاتا ہے, کوئی کام معاشرے میں ضروری بن جاتا ہے, تو پھر ٹینشن لے کے ہی کرنا پڑتا ہے وہ کام. سمجھ رہے ہو, پھر تو ٹینشن کے ساتھ ہی ہے, وہ ٹینشنوں کے ساتھ ہے 4 شادیاں اسلام میں. اور یہ ٹینشنیں نبی نے بھی اٹھائی ہیں, صحابہ نے. لوگ کہتے ہیں صحابہ جیسا حوصلہ کہاں سے لائیں. تو یہ بات اگر کوئی نماز کے بارے میں کرے کہ صحابہ فجر میں اٹھا کرتے تھے, ہم صحابہ جیسا حوصلہ کہاں سے لائیں. بھائی جو کام انہوں نے کیا ہے وہ شریعت ہے, وہ قیامت تک رہے گی. حوصلہ نہیں ہے تو پیدا کرنا پڑے گا آپ کو. حوصلے کی باتیں کر کے آپ ان کاموں سے رکو گے تو اس سے معاشرے میں اور فساد پیدا ہوگا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک طرف آپ کہتے ہو مرد میں 2 شادیوں کا حوصلہ نہیں ہے, دوسری طرف جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ان میں برائی سے بچنے کا حوصلہ ہے بغیر نکاح کے؟ بولو نا بھائی. گویا بزبان حال آپ ان کو ترغیب دے رہے ہو کہ وہ ایسے ہی بیٹھی رہیں. ہے بھائی, وہ ایسے ہی بیٹھی رہیں, ان میں برائی سے بچنے کا بہت حوصلہ ہے. بھائی ان میں آپ سے بھی کم حوصلہ ہے, تو وہ برائی کی طرف مائل ہو جائیں گی اور آپ بھی مائل ہو سکتے ہو. تو اس لیے یہ سب باتیں ادھر ادھر کی چھوڑ کے نا, جو اسلام کا اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, تعویلات کر کے ہر چیز کی کو الٹا کیا جا سکتا ہے. ایک لوگ اشکال کرتے ہیں کہ جو بیچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تو جو مرد کمارے بھی تو بہت سارے گھوم رہے ہیں نا, وہ کر لینا ان سے. ابے کیا ہو گیا بھائی, پہلے سارے کمارے نمٹ جائیں, پھر جو بچیں گی تو وہ کچھ وسیم بھائی کر لیں گے, کچھ ستار بھائی کو دے دیں گے, کچھ عبد الکلیم کو دے دیں گے, جو بھی مختلف. کوئی وسیم ہے نہیں لیکن ایک کردار کا نام بتا رہا ہوں. بھائی کچھ سارے پہلے کمارے نمٹ جائیں, پھر 2-4 بچیں گی تو ٹینشن کے لیے ہم مختلف لوگوں کے حوالے کر دیں گے. یہ دلیل اس لیے غلط ہے کہ پہلی ذمہ داری تو کماروں ہی کی ہے کہ وہ کریں, لیکن اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. مجھے ایک مثال دو, 4 آدمی ہیں جو حکومت نے سمندر کے کنارے کھڑے کیے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ڈوب جائے تو آپ نے بچانے ہیں. مثال کو اچھی طرح سمجھنا. اب 4 بندے ڈوبنے لگے تو ان 4 کی ذمہ داری ہے کہ ایک کو ڈوبنے سے بچائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن 3 نہیں بچا رہے, وہ وہاں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں, تاش کھیل رہے ہیں. کہنا بھائی چھوڑو یار, گورنمنٹ نے کون سا کیمرے لگائے ہوئے ہیں, تنخواہ لیں گے نکلیں گے. ایک سمجھدار تھا, اس نے ایک کو بچایا. اب بچا کے لایا تو ہم اس کو کہیں گے دوسرے کو بھی بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے.
وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو جان کا معاملہ ایسا ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. ان سے حکومت حساب لے لے گی, لیکن اگر تم نے ان پہ چھوڑ کر ان کو ہلاک ہونے دیا تو تم بھی مجرم ہوگے. ابھی یہ مت دیکھو کہ وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے کہ نہیں, وہ کر رہا ہے تو بہت اچھا, نہیں کر رہا تو تم اپنی ذمہ داری ڈبل کر دو. تو یاد رکھو, اللہ نے عورتیں پیدا کی, مردوں کو حکم دیا ان سے نکاح کرو, ان کی کفالت اپنے ذمہ لو. بہت سے مردوں کو چسکوں کی عادت لگ گئی ہے, زنا میں پڑ گئے ہیں, چرس, ہیروئن میں, شراب میں, کباب میں, اور بہت سے نکاح کرتے ہی نہیں. بہت سے یورپ چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے کرتے ہیں, اپنی قوم کی عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو اب جب وہ نہیں کر رہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں وہ کریں, نہیں کر رہے تو جو ذمہ دار ہیں, جو علماء کے بیانات سنتے ہیں, جن میں تھوڑا شعور ہے, ان کی ذمہ داری خود بخود بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی. اور یاد رکھو, سمندر میں ڈوبنے سے کوئی ہلاک ہو جائے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا. معاشرے میں عورت کو بغیر نکاح کے چھوڑ دیا جائے نا, اس کا نقصان زیادہ ہے. وہ ہر جگہ برائی پھیلا سکتی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں؟ تو عورتوں مردوں کی تعداد برابر ہو کم ہو اس کو مت دیکھو, آپ کوشش کریں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کوشش کریں, آپ شریعت. ہاں, جب یہ ذمہ داری ہو, جب ایک معاشرے میں ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹینشنوں کے ساتھ اس کو برداشت کیا جاتا ہے. دیکھو, کسی حکیم نے آپ کو کوئی دوا دی پیٹ کی, کوئی علاج ہو ہی نہیں رہا تھا, اب وہ دوا ایسی دی ہے جو کڑوی ہے, آپ سے نگلی نہیں جاتی, تو حکیم صاحب آپ سے کہیں گے یار چینی ملا کے پی لو. یہ کبھی بھی نہیں کہے گا آپ دوا کیونکہ پی نہیں جا رہی ہے تو چھوڑ دو. کڑواہٹ آتی ہے نا, 1 گھنٹے تک سکون نہیں ملتا دوا پینے کے بعد, یا ڈاکٹر بعض دفعہ انجیکشن لگا دیتے ہیں, اس کے سائڈ افیکٹ. دیکھو کینسر کے مریضوں کو کی کیموتھراپی ہوتی ہے نا, سر کے بال اڑ جاتے ہیں, کیا خیال ہے کیسے ہڈیوں کے ڈھانچے بن جاتے ہیں. اب کوئی پاگل یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب فلاں کینسر کا مریض تھا, اس کو کیموتھراپی ہوئی تھی اور وہ ہوئے میں نے تو اس کا حال دیکھا, اس کے تو سر کے بال اڑ گئے, وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. توبہ توبہ بھائی, یہ میں نہیں کراؤں گا. ڈاکٹر کہے گا تمہارے باپ کو بھی یہ کرانا پڑے گا, کیونکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, بچ گیا. سر کے بال گر گئے وہ آ جائیں گے واپس, نہیں بھی گرے تو آج کل نقلی بال بھی لگ جاتے ہیں, وگ آ جائے گی. نہیں تو گنجے بھی انسان ہی ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ جو گنجا ہو گیا تو اس کو مار دیا جائے. تو یہ حل تلاش کرے گا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ اب مرنے دو اس کو. تو یا بھائی اب آپ اگر 2-3 نکاحوں کی طرف نہیں آتے تو معاشرے میں عورتوں کا بیڑا غرق. لہذا اب آپ نے تو کرنا, یہ کام تو کرنا ہی ہے. اب کام کرنے کے بعد نقصانات ہونا شروع ہو جائیں اور لوگ یہ کہیں ابے فلاں نے کی تھی دیکھو کیا اس کے سر کے بال اڑ گئے, فلاں نے کی تھی اس کے گھر میں دیکھو جھگڑے کیسے ہو رہے ہیں, فلاں نے کی تھی دیکھو سسر سے پٹ رہا ہے وہ, فلاں نے کی تھی دیکھو بیٹے باغی بن گئے. بھائی یہ سائیڈ افیکٹ ہیں, ان سائیڈ افیکٹ کا حل تلاش کرو. نہیں ہوتا تو ان تمام تر سائیڈ افیکٹ کے ساتھ ہی اس کام کو کرنا پڑے گا. ہائے 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 ہائے, کیسے سمجھائیں یار, نہیں آئے گی بھائی. یہ تو پولیس بھی نہیں سمجھائے گی کیونکہ پولیس والے خود نہیں کرتے. وہ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب کسی بڑے سے بڑے ڈاکو کو گرفتار کروا لو, دوسری شادی نہیں کریں گے. حالانکہ ڈاکو کو گرفتار ہونے میں بھی خود قتل ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, لیکن ڈاکو کو چھوڑ نہیں دیا جاتا. خود اس سے بھی پتہ چلتا ہے جب معاشرے میں ایک کام کی ضرورت, یا تو مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ بتاؤ, کوئی حل بتاؤ اس کا. کسی کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. کے پی کے میں اتنے خطرناک حالات نہیں ہیں, لیکن وہاں بھی اللہ نہ کرے ہو سکتے ہیں یہ حالات فیوچر میں, کیونکہ وہاں بھی اب دیر سے شادیوں کا رواج ہو رہا ہے, ایک بیوی پر قناعت کا رواج آ رہا ہے. تو وہاں بھی یہی ہوگا جو کراچی اور پنجاب میں چل رہا ہے. پنجاب میں اور کراچی میں تو خطرناک حد تک حالات, 6 بیٹیاں 8 بیٹیاں, رشتے ہی نہیں آ رہے ہیں تو وہ کفو نہیں ہے. ایم اے پاس لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے میٹرک پاس کا, او بھائی کیسے شادی ہو جائے گی یار. لوگ کہتے ہیں وہ پکڑا دو, کیسے پکڑا دے, وہ اس کا مینٹل لیول ادھر کا ہے, یہ میٹرک سے بھاگا ہوا لڑکا ہے, چلے گی آپس میں, جوڑ کا ہے یہ. وہ جناب ڈاکٹر ہے لڑکی, اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, یہ 8ویں سے بھاگا ہوا ہے. تو یہ جوڑ, اسلام نے تو کہا ہے نا جوڑ کی یہ ہو جائے گی کامیاب. لوگ کہتے ہیں نہیں ماں باپ بھی بڑے نخرے کرتے ہیں. بھائی وہ نخرے اس لیے کر رہے ہیں, وہ بیٹی دے رہے ہیں, وہ مذاق تھوڑی کر رہے ہیں. آپ قربانی کا بکرا خریدتے ہو, کتنا تجسس کرتے ہو نا, دانت دیکھتے ہو, اس کی دم چیک کرتے ہو, پلاسٹک کی تو نہیں لگی ہوئی کہیں یا کوئی ایلفی, حالانکہ وہ جا کے کاٹ دینا ہے آپ نے. داماد آپ یار بغیر چیک کیے دے دو یار, کوئی بھی 8ویں پاس اٹھ کر آئے. بھائی جو 8ویں پاس بیٹھے ہوئے ان کی برائی نہیں کر رہا, جو 8ویں پاس ہے وہ 7ویں پاس لڑکی سے شادی کرے نا. کیا خیال ہے؟ الٹی سیدھی شادیاں ہو رہی ہیں. میں تو نکاح پڑھاتا ہوں, ہر دوسرے دن کوئی نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں, عجیب عجیب سی سیٹنگ آ رہی ہے.
ایج ڈفرینس اتنا زیادہ ہو رہا ہے, وہ جوان 18 سال کی لڑکی وہ کالا کولا لگا کے بیٹھا ہوا ہے بالوں میں ایک دم ڈھک, کیا ہو رہا ہے یار؟ تو یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو, تو معاشرے کو ضرورت ہے میرے بھائی. اور یہ کہنا نا میرے خلاف خواتین ہے, یہ بیان بہت سے لوگ کہتے ہیں, بہت سی خواتین میرے حق میں ہیں جن کی ضرورت پوری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری خواتین جن کی شادیاں ہو گئی, گھر بسے ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے میاں کو بگاڑ رہا ہے, لیکن جن کے گھر بس گئے ہیں وہ خوش ہیں الحمدللہ. کئی واقعات ہوئے ہیں. ایک دن تو ایک خاتون نے گاڑی سے اتر کے مجھے روکا, مجھے پہلے انہوں نے پہچانا, ان کو اطمینان ہو گیا یہ وہی ہے فسادی, تو گاڑی سے اتر کے روک کے آئی, برقعے میں تھی, لیکن میں ڈر گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا آپ مفتی طارق مسعود صاحب؟ میں نے کہا, کہہ رہی ہے میں آپ کو 2 سال سے تلاش کر رہی ہوں صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے. کہہ رہی میں طلاق یافتہ لڑکی ہوں, میری شادی نا امید تھی کہ میری کہیں ڈھنگ کی شادی ہو جائے گی, آپ کے بیان سن کے میرے میاں نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے اور میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں. کہہ رہی آپ کے بیان نہ سنتے تو وہ شادی نہ کرتے. اور بھی علماء کرتے ہیں بیان, وہ میں مطلب نہیں کہ میں ہی ایک فنٹر ہوں دنیا میں, لیکن ان کو چونکہ میرے بیان سے فائدہ ہوا تو اس لیے میرا شکریہ ادا کر رہی ہیں. ایسی اور بہت ساری ہیں. ایک خاتون کسی مرد کی تیسری بیوی بنی ہے, انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں, میرے بچے بھی ہیں اور مجھے بہترین ہینڈسم اسمارٹ شوہر مل گیا. اسمارٹ موبائل پہ تو خرچہ کر رہے ہو, اسمارٹ میاں پہ خرچہ نہیں ہو رہا اس کو تلاش کرنے کے لیے. تو وہ خاتون اتنا خوش. ایسے بہت ہیں جن کے گھر بس گئے, جن کو ایک چھاؤں. ایسے بہت سے مرد ہیں جو زنا کی طرف جا رہے تھے, انہوں نے مجھے خود آ کے بتایا ہم پکے ڈھکے زانی بن چکے ہوتے, لیکن جب بیان سنا ہم نے کہا اللہ نے ایک حلال راستہ رکھا ہے, ہم برائی کی طرف نہیں جائیں گے. انہوں نے نکاح کیا. ایک صاحب تو اپنی دونوں وائف کو لے کے میرے گھر میں آئے, کہہ رہے میری دوسری گرل فرینڈ تھی جو برائی کی طرف جا رہا تھا, میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا نکاح کرتے ہیں, تو شادی ہو گئی. تو میں نے ان کو گھر میں بٹھایا, میں نے کہا ہاں بھائی خیریت سے ہو؟ ان کے میاں سے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں خیریت ویریت تو تیل لینے گئی ہوئی آج کل, لیکن بہرحال یہ میرے اپنے الفاظ ہیں, انہوں نے تیل کا لفظ استعمال نہیں کیا. یعنی ان کا جو جھگڑے چل رہے تھے نا دونوں بیویوں کے, ایک کو اوپر والے پورشن میں, ایک کو نیچے والے پورشن میں, تو آپس میں ان کے مواصلاتی رابطے دونوں کے ہوتے تھے, ٹینشن میں تھے. میں نے کہا دیکھو حلال میں اللہ نے ٹینشن رکھی ہے, یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے, تم برائی کی طرف نہیں گئے, اس پہ اللہ بہت نوازے گا, اس ٹینشن کو برداشت کرو. اور ایک اتنا اوپر نیچے رکھنے کی ضرورت کیا ہے, ایک کو لانڈی میں رکھو, ایک کو ادھر رکھو ہاکسبے میں, پھر انشاءاللہ وہ مواصلاتی رابطے ختم کر دو نا. تو ابھی تو وہاں سے وہ مگا پھینکا اس نے ڈائریکٹ نیچے جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, بیلن پھینکا ڈائریکٹ نیچے جاتا ہے. کوئی پڈا ہوتا ہے, کوئی محبت کی بات کرو گے وہ سن لے گی, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا اکٹھا نہ رکھو, تھوڑا دور, تو یعنی حل بتایا جائے گا اس کو, بھائی یہ کر لو تو یوں کر لو. تو ہیلمٹ سب سے بہتر ہے, ہیلمٹ یہ تو بہترین چیز ہے. بیویوں سے بولو جو مرضی لڑنا ہے لڑو, میں ہیلمٹ, میرے کو سنائی بھی نہیں دیتا اس میں. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا میری بیوی جب کچھ بولتی ہے مجھے سنائی نہیں دیتا, میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ بیماری نہیں ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, ورنہ مر چکے ہوتے ڈپریشن سے. تو خیر ٹینشن ہے تو ایک میں بھی ہے نا, لیکن اب یہ تھوڑی کہ نکاح چھوڑ دیں بھائی, ٹینشن ہے تو اس پہ حل تلاش کیا جاتا ہے. جن ٹینشنوں کا حل ہو جائے ان کا حل ہے, نہیں ہوا تو برداشت کرو یار. زندگی کون سا جنت تھوڑی ہے یار, جنت تو آخرت میں ہے. ہمارے نبی نے نہیں برداشت کیا. امی عائشہ کی باری ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا, امی عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری میں حلوہ کیوں بھیجا ہے, آپ نے توڑ دیا. سب صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا, بھائی کوئی بات نہیں, غیرت آ گئی. غارت امکم, حلوہ اٹھایا اور ان کو دیا, اور حضرت عائشہ کا جب غصہ ٹھنڈا وہ فرمایا ان کو قیمت دے دینا جو برتن توڑا ہے نا اس کی. تو یہ سب ان ٹینشنوں کے ساتھ ہے, سمجھ رہے ہیں. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے, ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے, وہ جو تھے نا وہ ان کے ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے, دوسری بیوی سے 9 بیٹے. تو مجھے کہنے لگے دیکھو دوسری شادی میں اتنے نقصانات ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے پہلی بیوی کے بچوں نے جیلسی میں دوسری زوجہ کے بچے کو کنویں میں پھینک دیا. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا نتیجہ. کہنے پیغمبر بھی گھر پہ معاذ اللہ یعنی کنٹرول نہیں کر سکے. صحیح ہے نا, یعنی تو یہ بہت مشکل کام ہے بھائی. ایسے کہہ رہے تھے بہت مشکل ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کا بیٹا
دوسری زوجہ کے بیٹے سے ایسی, تو ہم اور آپ کہاں ہیں یہاں, تو بچوں میں بڑی لڑائیاں ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا میرے بھائی پیغمبر کا عمل قابل تقلید ہوتا ہے, پیغمبر کا عمل, پیغمبر کے عمل کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا, بلکہ بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے. میں نے کہا اگر آپ فراست سے بات کرتے تو یوں کہتے کہ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی اتنی ٹینشن, اور اس زمانے میں بھی ایسی ٹینشنیں ہوا کرتی تھی سوتیلے بہن بھائیوں کے ساتھ, پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی ہیں. نہیں آ رہی بات. میں نے کہا یہ ہو گیا اس کا نقلی, نقلی سے مراد نقل شریعت کی روشنی میں, عقل کی روشنی میں اس کا جواب, یا مشاہدے پر مبنی. میں نے کہا وہ جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اگر آپ کی تقریر سن کے دوسری شادی نہ کرتے تو یوسف ان کو نہ ملتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یوسف جیسے پیغمبر نہ ملتا ان کو, دوسری بیوی سے ان کے بعض دفعہ پہلی سے پیدا ہو جاتا ہے, تو پتہ چلا وہ اتنے فسادات کے باوجود بھی دوسری شادی اور ان سے ہونے والی اولاد حضرت یعقوب کے حق میں گئی ہے. تبھی اللہ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں نہیں پتا تمہاری اولاد میں کون زیادہ نفع کا ذریعہ بن جائے. بعض دفعہ پہلی زوجہ, بعض دفعہ دوسری, تو اولاد بھی ملتی ہے اس سے, بہت سارے فائدے ہیں. تو ان فائدوں کے ہوتے ہوئے یہ جو نقصانات ہیں نا, سائڈ ایفیکٹ, یہ جھٹکے ہیں جو اینٹی بائیوٹک جب لگائی جاتی ہے نا تو جھٹکے تو ہوتے ہیں. ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب کوئی کرے تو بھائی اس میں تمیز ہو, بیوی کو ٹارچر نہ کرے. کرنا کرانا ہوتا نہیں ہے, بیگم سے جا کے بلا وجہ اس کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں, میں دوسری کر رہا ہوں, میں دوسری کر رہا ہوں, وہ ذہنی اذیت میں جاتی ہے. عورت کو تکلیف بہرحال ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, تو تکلیف سے کیسے بچایا جائے یہ ساری چیزیں پہلے سوچنی چاہیے, اور کرنی بھی ہے. نہیں کرنی تو خام خواہ میں ٹینشن, اس کو بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال نہ کرو. جب کوئی پھٹا ہوا میں پھر دوسری کر رہا ہوں, بھائی یہ آپ نے یہ بلیک میلنگ والا کام کسی اور طرح سے آپ اس کو بلیک میل کر لو کہ میں اب تمہارے پولیس کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ تم کھانا نہیں پکاتی, روٹی نہیں پکاتی, میں تمہارے ابا کو فون کروں, یہ بلیک میلنگ ہے. دوسری شادی پہ بلیک میلنگ, کیونکہ یہ پھر ایک ذہنی ٹارچر کرنے والی بات ہے, اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو, تو نظریہ درست رکھیں آپ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.